محترم، میں اس اسم اعظم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، کیا میرے نام کا کوئی مخصوص اسم اعظم ہے؟ میری معلومات کے مطابق اسم اعظم صرف حضرت علی کے پاس تھا اور اسی کی برکت سے وہ سارے دینی معاملات کو آسان طریقے سے سر انجام دیتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر بندے کے نام کا ایک اسم اعظم ہوتا ہے۔ محترم، برائے مہربانی میری اس مشکل کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، اسم اعظم جو ہے، اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کے نام کے ساتھ کسی صفت کو مخصوص کرنا یہ تو ثابت ہی نہیں ہے سنت سے۔ اللہ نے خود کہا کہ میرے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے مجھے پکارو۔ ایک آدمی بے روزگار ہے تو وہ اللہ سے کہے یا اللہ یا رزاق، یہ اس کا اسم اعظم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، یا اللہ یا شافیو کہے۔ اصول کیا ہے اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کا؟ صرف دو صفتیں ایسی ہیں حی و قیوم کی، جو کہ نہ کسی فرشتے میں، نہ کسی جن میں، نہ کسی انسان میں ہے۔ اس کو وہ بغیر اللہ رب لگائے آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا حیو یا قیوم۔ باقی جتنی صفاتیں اللہ کی ہیں، اسم ایک ہے، وہ ہے اسم ذات، وہ ہے اللہ۔ باقی رحمان و رحیم یہ اللہ کی صفاتیں ہیں۔ اب جتنی صفات کو تم پکارو گے، یا اللہ یا رحمان ہو، یا اللہ ہو یا قدوس ہو، اگر جس نے خالی یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا جبار ہو یا جبار ہو پڑھا، وہ پھنس جائے گا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ تجربے سے بتاتا ہوں۔ میرے پاس مریض آتے ہیں بڑے بڑے پیر چلا کاٹنے والے، کہ جی ہمارے مرشد نے بولا کہ اتنے لاکھ بار یا بدیو پڑھو، یا بدیو پڑھو۔ اب بدیو تو کیا ہے؟ اللہ کی صفت تو ہے، لیکن لگاؤ تو صحیح ساتھ، یا اللہ ہو یا بدیو، ورنہ بدیو نامی جتنے جن ہوں گے آ کر چمڑ جائیں گے تجھے، جسے کہتے ہیں یہ موکل ہیں۔ اللہ نے بھی کچھ اصول وعدہ کیے ہیں، آپ دعائیں پڑھ کے دیکھ لیں قرآن پاک میں، یا رب لگا کر یا اللہ لگا کر، اللہم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، یعنی کہ صرف دو صفتیں بغیر اسم لگائے پڑھی جا سکتی ہیں۔ باقی جو اسم اعظم ہے، اسم اعظم کے لیے دو چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ ایک ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے اندر اسم اعظم ہے، یہ حدیث سے صحیح ہے۔ اب جس کا کوئی کام نہیں بنتا، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خرافات سے بچتا ہے، میرا ایمان ہے کثرت سے اس کو پڑھے، اللہ اس کے معاملات سدھار دے گا۔ یہ ہے حدیث سے ثابت۔ اب میں کہوں کہ بھئی مجھے اپنا نام بھیجو تو میں تمہارے نام کا اعداد نکال کے، یہ کیا ہے؟ یہ سب فراڈ ہیں۔ اللہ کو اس کے نام کے ساتھ اس کی صفت سے پکارو۔ میں نے گزشتہ سال بھی ایک بڑی قیمتی بات بتائی تھی، پتہ نہیں بھائی غور نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں دعا فرما رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لفظوں سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ جس کو کہہ کر اگر پکارا جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، مذاق سے آپ نے کہا ہے عائشہ میں نے وہ تمہیں الفاظ نہیں بتانے، اگر میں نے بتا دیے کہیں تو دنیا نہ مانگ لے۔ اب یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی گھر سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں جا نماز کے اوپر، وہ دعا مانگ رہی ہیں اللہ سے۔ آپ نے آ کر پوچھا عائشہ کیوں ہلکان کیا ہوا اپنے آپ کو، کیا مانگ رہی ہو، کیوں؟ بس یا رسول اللہ میں تو اللہ سے ضد لگائی ہوئی ہے کہ مجھے وہ لفظ بتا جو تو نے اپنے نبی کو بتائے۔ کن الفاظوں سے اللہ کو کہہ رہی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہی ہوں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مسبب الاسباب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا یہی لفظ تھے جو میں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا۔ میرے بھائی کیا یہ مشکل ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق بڑا کمزور رکھا ہوا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، میرا ایمان ہونا چاہیے کہ میرا سبب پیدا نہیں ہو رہا، بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں ذرا یقین سے تو کہوں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مسبب الاسباب۔ مسبب الاسباب دیکھو کیسے بناتا ہے۔ ہم تو جاتے ہیں استخاروں کے اوپر، جی ٹی وی میں ایک پروگرام آ رہا ہے، جی وہ استخارہ نکالتا ہے، نام پوچھتا پھر اس کے بعد وہ استخارہ دیتا۔ اللہ اکبر، ہم بھی سب ریڈی میڈ کام چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے استخارہ کرنے کا حکم دیا، کروانے کا حکم نہیں دیا۔
یہ یاد رکھنا. اور استخارے کا اصول ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں اگر اللہ سے کسی کی کوئی حاجت ہے تو پھر 2 نفل پڑھ کے یہ دعا پڑھو. یہ کہیں نہیں کہا کہ تم مولویوں سے استخارے نکلواؤ. اور پھر استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, استخارے کا کسی اشارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تم استخارہ کرو, کرتے جاؤ, تمہارا کام ہونا ہوگا, ہو جائے گا, نہیں ہونا تب بھی برکت ہے, ہو گیا تب بھی برکت ہے. یہ ہے طریقہ. نہیں جی خواب آئے گا, بابا جھنڈی لائے گا, سبز جھنڈی والا کام ہو جائے گا, لال جھنڈی والا کام نہیں کرنا, یہ جھوٹ ہے. کہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے میرا بھائی اپنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر بلیو کرو, یقین سے مانگو کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں, پھر دیکھو کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے.